بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم جسمانی کے اغراض و مقاصد، ایمز آبجیکٹیوز آف فزیکل ایجوکیشن۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم تعلیم جسمانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعلیم جسمانی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، تعلیم جسمانی کو انگریزی زبان میں فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تعلیم کو انگریزی میں ایجوکیشن اور جسمانی کو فزیکل کہتے ہیں۔ تعلیم لفظ تعلیم عربی زبان کے لفظ علم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کی پہچان کرنا اور کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا سمجھ کر اس کے بارے میں یقینی رائے قائم کر لینا۔ تعلیم کو انگریزی زبان میں ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تعلیم جسمانی کے حوالے سے لفظ جسمانی کے معنی جسم کی یا جسم سے متعلق ہے۔ تعلیم فرد کی مکمل ذہنی، اخلاقی، روحانی، جذباتی قوتوں کو مربوط اور مسلسل نشوونما کا عمل ہے۔ لیکن جب ہم تعلیم کا لفظ جسمانی کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں تو یہ لفظ تعلیم جسمانی فرد کی مکمل نشوونما کو ظاہر کرتا ہے، جس میں جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی قوتیں اور اقدار کی ترقی شامل ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم جسمانی نہ صرف اعضاء کی نشوونما کرتی ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام کی کارکردگی بہتر بناتی ہے، تاکہ فرد صحت مندانہ، خوشگوار اور بھرپور عملی زندگی گزار سکے۔ کیونکہ تعلیم ہر بچے کا فطری اور بنیادی حق ہے۔ مختلف ماہرین و مفکرین نے تعلیم کے بارے میں اپنی اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے۔ جے بیناش کہتا ہے، تعلیم جسمانی علم کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق بڑے عضلات کی حرکات اور اس سے متعلق رد عمل سے وابستہ ہے۔ تعلیم جسمانی کے بارے میں ویمن کا نظریہ ہے، تعلیم جسمانی عام تعلیم کی وہ شاخ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی مکمل نشوونما اور تربیت کرنا ہے۔ تعلیم جسمانی کے بارے میں روسو کا نظریہ ہے کہ اگر آپ ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جسم کو توانا، طاقتور بنائیں۔ اور روسو کا نظریہ ہے اگر آپ ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جسم کو توانا، طاقتور بنائیں۔ جان لاک کہتا ہے، صحت مند جسم میں ہی صحت مند ذہن پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ذہن کو طاقتور مضبوط بنانے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، اغراض و مقاصد ہیں تعلیم جسمانی کے۔ اغراض و مقاصد میں سب سے پہلے جسمانی اہلیت میں اضافہ ہے، ذہنی نشوونما میں ترقی ہے، حاضر دماغی تعلیم جسمانی تشکیل کردار کا ذریعہ ہے، جذبہ حب الوطنی ہے، بیرار روی کا ازالہ ہے، قائدانہ صلاحیتوں کا پروان چڑھنا ہے، ورزشوں اور صحت افزا عادات سے واقفیت ہے، معاشی ترقی نیکسٹ، اور قوت مدافعت میں اضافہ، بڑھتی بیماریوں پر قابو پانا، جذباتی نشوونما میں ترقی ہے۔ نیکسٹ، اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی ہے، حرکاتی نشوونما میں ترقی ہے، قدرتی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا، قامتی نقائص دور کرنا۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، تعلیم جسمانی ان کی جسمانی اہلیت میں اضافہ، ڈیولپمنٹ آف فزیکل فٹنس۔ تعلیم جسمانی کا سب سے اہم مقصد کسی بھی فرد کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ جسمانی اہلیت سے مراد انسان کے مختلف جسمانی نظاموں کی بہترین کارکردگی ہے، جو فرد کو ہر مشکل اور مشقت طلب کام کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ فرصت کے اوقات میں تفریح سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتی ہے۔ جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں اور مختلف تفریحی پروگراموں میں حصہ لے کر ایک فرد قوت برداشت، طاقت، لچک، توازن اور اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی جیسی صلاحیتیں پروان چڑھا سکتا ہے۔ جسمانی اہلیت کا حامل فرد معاملات زندگی احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اور جسمانی سرگرمی ان کے فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ، ذہنی نشوونما میں ترقی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں، تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں پروان چڑھاتی ہیں۔ تعلیم جسمانی کا اہم مقصد جسمانی قوتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تعلیم جسمانی کی حرکات